الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی. اور جو پہلو کا ساتھی ہے یا رفیق زندگی
زندگی ہے یا رفیق سفر ہے جو ساتھ بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی، اور مسافروں کے ساتھ بھی، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا جو شیخی بگاڑنے والا اور اکڑنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے اندر ہم سب کو مبتلا کیا ہے، اس امتحان کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ معاشرتی پہلو، اور معاشرتی اعتبار سے کوئی شخص دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، یہ ہے وہ اصل امتحان، جس امتحان کی وجہ سے جو انفرادی نیکیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرتی امتحان میں فیل ہو جائے تو اس کی جو انفرادی نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہم سب نے پہلے سن رکھا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ فلاں عورت ہے، بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے۔ اللہ اکبر! تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، وہ انفرادی نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور وہ صرف اس کی جو اجتماعی اور معاشرتی معاملات ہیں اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، اسی حدیث میں ہے، ایک عورت ہے اور جو زیادہ تر وہ بہت نفلی نیکیاں نہیں کرتی، بس فرائض پورے کرتی ہے، فرض نماز پڑھ لیتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، فرض صدقہ خیرات جو زکوٰۃ ہے وہ دیتی ہے، بس واجبی سا، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتی ہے، البتہ اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرتی جو ہماری زندگی کا معاشرتی پہلو ہے، یہ ہمارے امتحان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اگرچہ انفرادی نیکیاں بھی گنی جائیں گی، وہ بھی دیکھی جائیں گی، وہ بھی سمجھی جائیں گی، وہ ان کا شمار بھی ہوگا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں گنتی نہیں ہوتی، یہاں وزن ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، لہذا یہاں گنتے نہیں ہیں، تولتے ہیں۔ لہذا یہ امتحان نہیں ہے کہ کون کتنے زیادہ عمل کرتا ہے، امتحان یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون سب سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو امتحان اچھے اعمال کا ہے، چاہے تھوڑے ہو۔ اور حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل یہ ہے، بہت دفعہ بات ہو چکی، میں اختصار کے ساتھ یہاں کر دیتا ہوں۔ حسن عمل یہ ہے کہ اس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں تو وہ کام حسن عمل ہو جاتا ہے۔ کون کون سی خوبیاں؟ ایک اس کے اندر خوبی ہو کہ مقصد اس کا اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو یہ پہلی خوبی ہے جو ہر کام کے اندر ضروری اس کو حسن عمل بنانا۔ اور دوسرا اس کا طریقہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس یہ دو خوبیاں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ عمل، وہ حسن عمل ہے، وہ اچھا عمل ہے، اور وہ اللہ کے ہاں تولا جائے، گنا نہیں جانا، تولا جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گن لے کہ میں نے زندگی میں اتنے ہزار نوافل پڑھے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ کوئی 2 رکعت پڑھ دے، اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بہترین وضو کیا، کوئی غلطی نہیں کی، بہترین اور مکمل اور کامل وضو کی۔ وضو کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے، کس نے کامل کیا اور کس نے نہیں کامل کیا، اس کی الگ تفصیل ہے۔ تو کامل وضو کیا اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت، اور نماز ایسی پڑھی کہ لا یسہو فیہما،
ان دونوں رکعتوں میں وہ اس بات سے بھولا نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. لا یسہو فیہما، اس میں غفلت کوئی نہیں، غافل نہیں ہوا اپنی نماز کے مقصد سے. اور اس نے نماز اس طرح کی 2 رکعت پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے. صرف 2 رکعت، یا فرمایا اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے. معاملہ کوالٹی کا ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہے. کوالٹی دینی ہے اللہ کو، اور اگر وہ کوالٹی ہوئی، جہاں رہ رہے ہیں، جتنا رہ رہے ہیں، جیسا رہ رہے ہیں، جیسے لوگوں سے بھی تعلق ہے، وہ پاگلوں کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم میں سے اکثر کہتے ہیں میرا تو پاگلان الباب ہے. بھائی ساری پاگل ہے، کسی اور سے پوچھو تو جو کہنے والا ہے وہ بھی پاگل ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 80% لوگ جو نارمل نظر آتے ہیں ان میں سے 80% لوگ اب نارمل ہوتے ہیں. لیکن اب نارملٹی کا فرق ہے، کسی کی کیسی اب نارملٹی ہے، کسی کی کیسی اب نارملٹی ہے. گویا کسی نہ کسی پہلو سے ہم سارے پاگل ہیں. تو اللہ کی تخلیق ہے، پیدا کرنے والے نے جیسا پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے نے جن والدین کے گھر پیدا کر دیا، جس خاندان میں پیدا کر دیا، آرائیوں میں پیدا ہو گئے، راجپوتوں میں پیدا ہو گئے، جٹوں میں پیدا ہو گئے، یا سیدوں میں پیدا ہو گئے، یہ تکوینی بات ہے، یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. اس نے جیسا پیدا کر دیا، کسی کو کوئی خصوصیت دے دی، کسی کو کوئی خصوصیت دے دی، کسی کی کوئی خوبی ہے، کسی کی کوئی خوبی ہے، کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، کسی کے اندر کوئی خرابی ہے. تو جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس طرح کی زندگی ہے، اگر وہاں ان کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کیا، اللہ اکبر، وہ مومن اللہ کو پسند ہے. اور میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، یخالط الناس، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، علیحدگی اختیار نہیں کرتا، ان سے ٹوٹتا نہیں ہے، ان سے ہٹتا نہیں، ان سے سیپریشن میں نہیں جاتا، کہیں کسی اپنی کٹیا میں جا کے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے مخصوص نہیں کرتا، وہ سب میں بیٹھتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب بیٹھتا ہے، الگ نہیں ہوتا. ماں بلائے تو ماں کی خدمت کرتا ہے، باپ کو ضرورت ہو باپ کی خدمت کرتا ہے، بھائیوں بہنوں کو ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، اولاد کو ضرورت ہو اس کے لیے ظاہر رہتا ہے، جتنے جوگا ہے بس اتنا کر رہا ہے. تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرنا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. دوسرا مومن ہے وہ الگ ہو گیا، اس نے کہا جی میں تو اللہ اللہ کرنے والا آدمی ہوں، میں لوگوں کی کھڑکھڑی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، میں تو اللہ اللہ کرنے والا ہوں. جا کے کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھ گیا، اور جا کے کسی پہاڑ کی غار میں بیٹھ گیا، یا اس نے اپنا کوئی چلہ کشی شروع کر دی، لوگوں سے ہٹ گیا، کٹ گیا، رشتے دار چھوڑ دیے. یہ مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو جو پسند ہے وہ لوگوں میں رہنے والا پسند. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمارے امتحان کا معاشرتی پہلو ہے، یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑا حصہ جو ہے معاشرتی پہلو ہے. اور اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی نا تو وہ جو دوسری نیکیاں ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی. البتہ دوسری نیکیوں میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ پورا کر سکتی ہے. یعنی دوسری نیکیوں میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی اعتکاف نہیں بیٹھ، فرائض تو فرائض ہے، وہ تو پورے کرنے ہی کرنے. یعنی اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائے اور دوسری طرف چھوڑ دیں، مکمل پیکج. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ.
ایمان والوں دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، مکمل پیکج ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اچھا معاشرتی پہلو کی بڑی اہمیت ہے لہذا آج کے بعد میں خدمت خلق کیا کروں گا، والدین سے اچھا سلوک کیا کروں گا، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کروں گا، لیکن نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے فرائض ہیں، حقوق اللہ ہے، اس کی ضرورت نہیں، میں تو حقوق العباد پورے کروں گا۔ یہ دین نہیں۔ دین یہ ہے کہ وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ اپنے وقت میں وہ ہے، وہ اپنے وقت میں وہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس اتدرون من المفلس، لوگوں جانتے ہو کنگال کون ہے؟ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کنگال، مفلس۔ مفلس کا مطلب غریب، محتاج، بالکل خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ پنجابی کا لفظ کنگال اس کی پوری ترجمانی کرتا ہے، جس کے پاس کخ بھی نہ ہو وہ مفلس۔ تدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مفلس اس کو کہتے ہیں لا درہم ولا دینار، جس کے پاس ٹیڈی پیسہ نہ ہو وہ ہے نا مفلس، جس کے پاس کخ بھی نہ ہو مفلس۔ لا درہم ولا دینار لہ، یہی صحابہ سمجھے تھے، یہی ہم سمجھتے کہ کنگال تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم سمجھے نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اللہ، یہاں امت میں اللہ اکبر پیسے والے کنگال ہوتے ہیں، پیسے والے کنگال، اور ریڑیوں پہ بیٹھنے والے اور کوڑا اٹھانے والے بھی امیر ہوتے ہیں۔ یہ امیری غریبی کا وہ تصور نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ کھرب پتی کنگال ہوتے ہیں، کھرب پتی کنگال ہوتے ہیں۔ ایک تو ان معنوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں ابھی عرض کرتا ہوں، ایک ان معنوں میں کہ جس کو کھربوں روپیہ، کھربوں ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں ہو، سب کچھ ہو اور حوث اس کی ختم نہ ہو تو کنگال ہے، اس کو تو اور پیسہ چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک سونے کی وادی ہو نا، سونے کی بھری وادی، وہ حسرت کرتا ہے کاش ایک اور وادی، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور وادی دے دے تو پھر بھی پیٹ بھرتا نہیں ہوتا، ایک اور وادی۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، اور غریب مسکین یہ ہے غریب، یہ فقیر، یہ کنگال، یہ مفلس جو کھربوں پتی ہر چیز ہے لیکن اور حل میں مزید یہ بھی آ جائے، اور بڑے چھوٹے چھوٹے۔ آپ کو ایک مثال کہ پچھلے ہفتے ملی، اللہ اکبر، غریبی کی بھی اور امیری کی۔ 30,000 روپے یہ 50,000 روپے تھے، قومی اسمبلی کے سپیکر کو کہیں زمین پہ گرے ہوئے ملے، اس نے اٹھائے، اس نے اٹھا کے کہا یہ کسی کے پیسے گرے ہیں، جس کے ہیں وہ لے جائے۔ 12 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ میرے، یہ ہے وہ کھرب پتی غریب، حبس ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور کوڑا اٹھانے والی ایک عورت، اس کو ایک لفافہ ملا جس میں 9 لاکھ روپے تھے، اور اس نے اپنے آفیسر کو فون کیا کہ مجھے 9 لاکھ روپے ملے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے آفیسر نے 2 دن لگائے مالک ڈھونڈنے میں، مالک ملا اور اس کو واپس کر دیے۔ پتہ چلا کہ کوڑا اٹھانے والے امیر ہوتے ہیں اور کھرب پتی جو ہم نے نمائندے چنے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں۔ یہ عملی مثال ہے۔ تو غریبی امیری، اصل میں امیری وہ نقطہ ہے جس پر انسان قناعت کر جائے، نقطہ قناعت کو امیری کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ غنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغنا غنا النفس، امیری دل کی امیری ہوتی ہے۔ اصل میں جس مقام پر انسان
مطمئن ہو گیا. اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میرے کزن ہیں حافظ اللہ ابھی بھی ہیں ایسے بڑے. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا 20-25-30 سال پرانی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میری کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی. میری زندگی کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی. میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں خواہشیں رکھی ہی محدود ہیں, تھوڑی سی خواہشیں وہ پوری ہو گئی بس. خواہش محدود کرنے سے پوری ہوتی ہے, وگرنہ تو قبر کی مٹی پورا کرے گی. خرابوں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے غریب ہمارے ملک میں موجود ہیں, کتنے بڑے بڑے غریب. اللہ اکبر, صرف کروڑ پتی نہیں, ارب پتی اور کھرب پتی, لیکن بیچارے غریب ہیں. یہ تو ان معنوں میں ہے جن معنوں میں ہم درہم و دینار کے حوالے سے دیکھتے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی بڑے بڑے لوگ غریب موجود ہیں. اللہ اکبر. اور کیسے نمائندے چن کے ہم نے قومی اسمبلی میں بھیجے ہیں, جو جس ملک کے جس قوم کے نمائندے اتنے جھوٹے ہیں, اس قوم کی عوام کیا ہوگی. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم نے جن کو چنا تھا وہ تو قومی اسمبلی میں پہنچیں گے. یہ الگ بات ہے. آپ کے پاس اور بہانے ہوں کہ ہم نے جن کو چنا تھا وہ نہیں گئے, وہ کوئی اور گئے, کسی اور طریقے سے گئے ہیں, اللہ اعلم, ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ قوم کے نمائندے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے, بیچارے چھوٹے چھوٹے غریب ہیں. اللہ اکبر. خربوں پتی غریب. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو غریب کہا, جس کو مفلس کہا, جس کو کنگال کہا, آپ نے فرمایا درہم و دینار جس کے پاس نہیں ہے وہ کنگال نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ کنگال وہ ہے کہ قیامت والے دن آئے گا, میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت والے دن آئے گا, نمازیں بھی اس کے پاس ہوں گی, روزے بھی اس کے پاس ہوں گے, زکوٰۃ بھی اس کے پاس ہوگی, حج بھی اس کے پاس ہوگا, عمرے بھی اس کے پاس ہوں گی, ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, لوگوں کے اوپر زیادتیاں کی ہوں, جو ارد گرد کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر زیادتیاں. اللہ. پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ہوگا کہ وہ جتنے لوگ ہیں جن کو اس نے دنیا میں تکلیف پہنچائی وہ سارے اس کے ارد گرد کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کے ان میں تقسیم کر دے گا اور نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی. اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی قبل ان یقضى فإن فانیت, اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی قبل ان یقضى مما علیہ, اس سے قبل کے جو اس کے اوپر تھا, یعنی جتنی نیکیاں تھیں وہ تو چلی گئی, حق و حقوق بھی باقی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ہے نا کنگال, نیکیاں تھیں, کچھ بھی نہ بچا, الٹا گناہ آ گئے. فرمایا ثم طرح فی النار, پھر ان کو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے کنگال. لہذا ادخلوا فی السلم کافہ, نمازیں بھی پڑھتی ہیں, نماز پڑھ کے بعد فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, زمین میں نکل جاؤ. پھر تمہیں آگے رشتہ دار ملے تو, یتیم ملے تو, مسکین ملے تو, کوئی مسافر ملے تو, آپ کا اجنبی ہمسایہ ہو تو, آپ کا رشتہ دار ہمسایہ ہو تو, کوئی ماتحت نوکر ملازم ہو تو, آپ کا اصل امتحان وہ ہے, آپ کا اصل امتحان وہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہاں اللہ کو یاد رکھنا. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تب نوکر غلام ہوتے تھے نا, غلامی کا دور تھا. آج غلام نہیں ہوتے لیکن غلام جیسے ہی ہوتے ہیں, جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں بیچارے کیا کرتے ہیں, جن کی روزی آپ کے ہاتھ میں, آپ
اس کو دھمکی لگاتے ہیں میں تیری تنخواہ کاٹ لوں گا. یہ جو تنخواہ کاٹ لینے کی دھمکی ہے نا یا کاٹ لینا، بہت سارے لوگ کاٹ لیتے ہیں اپنے ملازموں کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں. اس کے پاس ہوتا ہی کیا جو آپ کاٹ لیتے ہیں؟ سن لیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر، کہ یہ کسی بھی ان یحبس عمن یملک قوتہ، کہ جو اس کا ملازم ہے، جو اس کا ماتحت ہے، اس کی روزی بند کر دے، اس سے بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں. ماتحت کی، نوکر کی، ملازم کی روزی بند کر دینا کسی آدمی کے گناہگار، چاہے جتنا مرضی بڑا حاجی صاحب ہو، جتنے مرضی بڑے حج اور عمرے کیے ہوئے ہو، تہجدیں پڑھتا ہو، اگر اس نے اپنے ملازم کی روزی کسی بھی وجہ سے روک لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما، اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. اپنے نوکر کو، اللہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول، وہ غلطی کرتا ہے، وہ روز غلطیاں کرتا ہے، میں ایک دن میں کتنی دفعہ اس کو معاف کروں، بھی بار بار غلطی کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ. اب کوئی ملازم 70 غلطیاں کرتا ہے ایک دن میں؟ کوئی نہیں. ایک دفعہ غلطی کر لے گا، 2 دفعہ غلطی کر لے گا. 70 عربی میں عدد بھی ہے، مبالغے کا محاورہ بھی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ 70 کا مطلب 70 ایگزیکٹلی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور 70 یہ مبالغے کا محاورہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ وہ غلطی کرے آپ نے معاف کرنی ہے. ہر 2 اعتبار سے اس کو گنتی بھی سمجھ لیا جائے، 70 کا عدد سمجھ لیا جائے، تو 70 دفعہ معاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی ملازم کو. کبھی یہی سوچ لیا کرے کہ اگر وہ اتنے جو کا ہوتا تو وہ تمہارا مالک ہوتا، تم اسے ملازم ہے. وہ بیچارہ غلطیاں نہ کرے، اس کی عقل اتنی، اس کی سوچ ہی اتنی، اس کے اندر صلاحیت اتنی. وہ آپ جتنی صلاحیت رکھتا ہوتا تو وہ آپ کی طرح ملازم رکھ کے بیٹھا ہوتا. اگر وہ آپ کا ملازم ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے. اللہ، تاکہ دنیا کا نظام چلتا ہے. لیکن جو بڑا ہے اس کو چھوٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات آگے جا کے شروع ہو گئی، مما ملکت ایمانہم جو ہے، ایمانہم جو ہے بالکل آخر پہ اتفاق سے بات وہاں چلی گئی. اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 2 ہی وصیتیں کی. یہ ان لوگوں کے لیے بھی، یہ 2 وصیتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں حقوق العباد اہم ہے، حقوق اللہ اہم نہیں ہے، جس پر پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے جاتے تھے کہ نماز اور غلاموں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے تھے. نماز کے بارے میں حفاظت کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، اور غلاموں کے بارے میں. اللہ، آج کے دور میں وہ غلامی تو نہیں رہی، لیکن آپ کے جو ملازم ہیں، جو ماتحت ہیں، وہ ان کے وہ سارے حقوق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائے. لہذا معاشرے کا کوئی بھی شخص جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، اللہ کریم نے وہ سارے بتا دیے. اور خاص طور پہ کمزور طبقات، وہ طبقات جو معاشرے کے اندر معاشرے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، فرمایا کہ سب سے پہلی بات رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے بارے میں کچھ گفتگو پچھلی دفعہ بھی ہو چکی تھی، اور میں عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صلہ رحمی کے بارے میں، صل من قطعک. میں نے عرض کیا تھا کہ جس سے آپ اچھا سلوک کریں وہ آپ سے اچھا سلوک کرے، یہ خصوصیت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں وہ مجھ سے اچھا سلوک کرے گا تو میں اس سے اچھا سلوک کروں گا، یہ خصوصیت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے.
آپ کسی کتے کو روٹی دے دے 4 دن تو آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا. آپ کسی بلی کو دودھ پلا دے 4 دن وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتی. اچھا سلوک کرنے سے تو جانور بھی دوست بن جاتے ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک، جو ٹوٹتا ہے اس سے جڑو. نیکی تو یہ ہے جس نے غلطی کی ہو، جس نے گناہ کیا ہو، جس نے آپ کو برا بھلا کہا ہو، جو آپ سے ٹوٹتا ہو آپ اس سے جڑے. نیکی تو یہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، بدلے میں اچھا سلوک کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. اس کا کوئی ثواب نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی اچھا سلوک کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کسی نے آپ کو گفٹ دیا آپ نے اس کو گفٹ دیا. یہ تو ادلا بدلا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ یہاں تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور سورہ نحل میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اب اسلامی معاشرے کی پوری بنیاد جو ہے اس کے سارے سٹیپس اللہ کریم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے اندر بتا دی. بنیادی اصول عدل ہے، اس سے کم ظلم ہے، عدل سے کم ظلم ہے. ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا یہ عدل ہے، اور کسی کا ذرا بھی حق نہ. اور یہ حق جو ہے یہ کس حد تک ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح کی توقع آپ کے ساتھ رہنے والا آپ سے کر رہا ہے، جس طرح کی توقع آپ کے والدین آپ کی اپنی اولاد سے کر رہے ہیں، جس طرح کی توقع اولاد اپنے والدین سے کر رہی ہے، جس طرح کی توقع بہنیں بھائیوں سے کر رہی ہیں، جس طرح کی توقع بھائی بہنوں سے کر رہے ہیں، یہ اللہ نے سارے سلسلے رشتے جوڑ دیے ہیں. اللہ نے ان کے اندر الفتیں محبتیں پیدا کی ہیں. انسان کی فطرت اگر بگڑی ہوئی نہ ہو تو انسان ان سارے رشتوں کی کشش محسوس کرتا، ملے نہ ملے، ان کے پاس بیٹھ سکے نہ بیٹھ سکے. جس کی فطرت بگڑی ہوئی نہ ہو وہ سارے رشتوں کی کشش اپنے اندر محسوس کرتا. پنجابی میں کہتے ہیں کھچ پہنتی، یہ کھچ تو پڑتی ہے، رشتہ داروں کی کشش ہوتی ہے. وہ کوئی ہو، جتنا مرضی دور کا رشتہ دار ہو، اگر آپ کے اندر آپ کی فطرت بگڑی ہوئی نہیں ہے تو اللہ نے جتنے تعلقات بنائے ہیں ان تعلقات کے اندر کشش بھی رکھی ہے. وہ اگر فطرت بگڑنا شروع ہو جائے تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ آہستہ آہستہ کشش ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان پتھر دل ہو جاتا ہے. نرمی جو ہے، نرمی دل کی نرمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان میں سے ہے. دل نرم ہونا یہ ایمان کی نشانی. انسان لوگوں کے لیے نرم دل ہو، لوگوں کے لیے اچھا سلوک کرنے والا ہو، لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والا ہو، یہ ایمان کی نشانی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنے سے کتنا بڑا ثواب ہے. رمضان کا مہینہ ہو، مسجد نبوی کا اعتکاف ہو، اس سے بڑی کوئی اور بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کی مدد کے لیے جانا مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ عزیز ہے. میں کسی مسلمان کے کام کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلوں. اللہ اکبر. تو دیکھیں بڑا پہلو معاشرتی پہلو ہے، باقی پہلو نظر انداز نہیں ہوئے. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل پیکج. جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں جس سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، جس سے بھی آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کا سلوک اس کا حق ہے. لہذا اگر کسی کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا، ہم 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ بے نمازی کو. ایسا نہیں ہے. ہم جب باہر نکلتے ہیں ہمارے اندر ایک عجب آتا ہے، میں دین، نماز، روزہ، حج، زکات، تہجد، میں تو سب کچھ پڑھتا ہوں.
دوسرے کچھ بھی نہیں کرتے، دوسرے جب حقیر نظر آنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، یہ کافی ہے۔ اور کسی کو حقیر سمجھنا یہی اصل میں کسی کو حقیر سمجھنا، معاشرے کے اندر کوئی نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ نصف تکبر، 50% تکبر یہ ہے کہ آپ کسی کو حقیر سمجھیں، اور 50% یہ ہے کہ حق کا انکار کریں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ڈیفینیشن فرمائی، بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، ذرہ بھر، میں آ گئی، اللہ فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے پر جنت حرام ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختارا فخورا، ذرا بھی جو جس کے اندر تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ جو میں یہ ختم ہو جائے نا، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا میں نو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ، بھرے خزانے رب دے جو چاہے سو لوٹ، اللہ اکبر۔ یا پھر وہ ایک شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے، اللہ اکبر، آج شاید میں بھول گیا ہوں، میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، پھلاں دا تو اتر کڑھا، اتراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ رج کے نا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔